کہ اللہ نے تمام انبیاء کو معجزات عطا فرمائے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ نبوت کی دلیل ہوتا ہے، اور مقام نبوت جو ہے یہ انسانیت کے لیے بہت بڑا مقام ہے۔ اس کا نعم البدل اور اس کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ ایک بندہ جو رب سے گفتگو کرتا ہے یا رب کی بات کو سنتا ہے، اللہ کا اس کی طرف پیغام آتا ہے، تو یہ شرف انسانیت کی انتہا ہے۔ اس کے اوپر کوئی مقام اور کوئی مرتبہ نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سید الانبیاء ہے، تو پھر سید کا معجزہ اس کی سرداری کے مطابق ہونا چاہیے۔ آسمانوں تک تو نبی موجود ہیں، معجزات زمین پہ سب کے موجود ہیں، تو ہر نبی کا معجزہ اس کے وقت کے ساتھ تھا۔ سرکار عالمین کے رسول ہیں، تمام جہانوں کے رسول ہیں، تمام جہانوں کے لیے ہیں، قیامت تک ہیں۔ اس لیے آپ کا معجزہ قرآن اور معراج بھی قیامت تک ہے۔ یاد رکھیں نبی کریم کا سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ آپ کا سب سے بڑا معجزہ اللہ کا قرآن ہے، کلام اللہ، قرآن حکیم اللہ کا معجزہ ہے، نبی پاک کا معجزہ ہے۔ یہ ہماری آج کی بدقسمتی ہے کہ آج امت مسلمہ قرآن حکیم سے دور ہے، جو حقیقی معنوں میں حکیم بھی ہے، تمام بیماریوں کا قرآن حکیم ہے، ہر بیماری کا علاج قرآن کے پاس ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم قرآن کے پاس جاتے نہیں۔ آج ہمارے پاس ہر دنیاوی علوم کی عزت ہے، لیکن قرآن کا وہ مقام نہیں۔ حالانکہ یہ وہ ساتھی ہے جو دنیا کا بھی ساتھی ہے، حشر کا بھی ساتھی ہے، جنت کا بھی ساتھی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم اس سے دور۔ اور یہ آج جو جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں نا، صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم قرآن سے امت مسلمہ اپنا رخ قرآن کی طرف کر لے۔ اللہ رب العزت کی قسم ہے، اللہ وہی ہے جو صحاب رسول کا تھا، جو تابعین کا تھا، جو تبع تابعین کا تھا، جو مملکت اسلامیہ کے سنہرے دور کا رب تھا، آج بھی وہی رب ہے۔ قرآن کے ثمرات بھی آج بھی وہی ہے، اللہ کی عطا بھی وہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ہم اس سے معجزہ معراج جو ہے یہ تو اللہ کی قدرت بتاتا ہے، نبی کی عظمت کو بیان کرتا ہے، سینکڑوں مسائل کا حل ہے۔ اس دور کے بھی اور آنے والے ادوار کا بھی۔ دوسرا مہینے محترم، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص
سیر کرائی. اب ان کلمات پہ غور کیا جائے نا تو ملحدوں کے، مشرکوں کے سوالوں کا جواب بھی اس میں آ جاتا ہے. خواب کی تو بات نہ کریں، میں تو اس پہ کافی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں اور میں نے گزشتہ جمعہ پہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی. اب پہلے لفظ پہ غور کریں سبحان. پہلے لفظ پہ غور کریں سبحان. پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی. سبحان اللہ. تو سمجھ نہیں آتی اللہ بھی پاک ہے. کہو سبحان. سبحان اللہ. کہو سبحان. سبحان اللہ. اللہ بھی پاک ہے. یقینے کی بات کرنے لگا. اللہ بھی پاک ہے، انبیاء بھی پاک ہیں، ملائکہ بھی پاک ہیں، رسول اللہ کی ذات بھی پاک ہے. سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. اللہ بھی پاک ہے، انبیاء بھی پاک ہیں، بے شک ملائکہ بھی پاک ہیں. تو پھر اللہ کے لیے لفظ سبحان ہے، انبیاء کے لیے نہیں ہے. اللہ کے لیے لفظ سبحان ہے، ملائکہ کے لیے نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پاک اللہ بھی ہے، پاک ملائکہ بھی ہے. پاک اللہ بھی ہے، پاک انبیاء بھی ہے. تو یہ پاکی اللہ کے ساتھ مسٹ کیوں ہے؟ یاد رکھیے اس کا معنی ہم یوں کریں گے اللہ ہر کمزوری سے بھی پاک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انسان ہے نا، انبیاء بھی انسان ہے. سونا انسان کی کمزوری ہے. سونا عیب نہیں ہے، سونا انسان کی کمزوری ہے. کھانا انسان کی، پینا انسان کی، رہنا انسان کی، زندگی گزارنا انسان کی، اولاد انسان کی، بیوی انسان کی، گھر انسان کا، نوکری انسان کی، یہ سارے کے سارے کمزوریاں ہیں. اللہ ان سے بھی پاک ہے. بے شک. عیب تو عیب رہا، عیب سے تو انبیاء بھی پاک، عیب سے تو ملائکہ بھی پاک. اللہ ان کمزوریوں سے بھی پاک ہے. نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اسے کسی اور کمزوری کی خواہش ہے. تو وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے سیر کرائی ہے سبحان اللہ. اور میرا سیر کرانا جو ہے وہ کوئی مدتوں نہیں تھا لمبا، سالوں کا سفر نہیں ہے، مہینوں کا سفر نہیں ہے، دنوں کا سفر نہیں ہے، گھنٹوں کا سفر نہیں ہے. لیلا انتہائی مختصر وقت، چند لمحوں میں سیر کرا. سبحان اللہ. تو یہ چیز جو ہے نا، یہ اللہ کا کہنا میں نے سیر کرا دی ہے. یہ ہر اعتراض کا دروازہ بند کر دیتا ہے. اب کوئی حکم ایک آیت میں آتا ہے، کوئی 2 میں آتا ہے، کوئی 3 میں آتا ہے، کوئی 4 میں آتا ہے، کوئی 5 آیتوں میں آتا ہے، کوئی 6 آیتوں میں آتا ہے. یہ واقعہ تو قرآن کی تقریباً کم و بیش 18 سے 20 آیتوں میں موجود ہے. واقعہ معراج جو ہے یہ قرآن کی کم و بیش 18 سے 20 آیات کے اندر ہے. 2 سے 3 سورتوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اور یہ اللہ کی قدرت بتاتا ہے، نبی کی عظمت بتاتا ہے، نبی کا مقام و مرتبہ بتاتا ہے. جب معراج کا سفر شروع ہونے لگا تھا، اللہ نے جبرائیل کو حکم کیا جا میرے محبوب کو جگا. سوئے ہوئے تھے، ام ہانی کے گھر میں کمرے میں آرام فرما رہے تھے، اور حکم کیا کہ آج دنیا کی سواری نہیں چلے گی، آج جنت کی
دنیا جنت میں جائے گی، پھر جنت کی سواری ملے گی۔ سرکار کے لیے دنیا میں جو سواری آ رہی ہے وہ بھی جنت سے آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، دروازے پہ پہنچے، عرض کرتے ہیں مولا ادھر کو دروازہ ہی بند، میرے لیے کیا حکم ہے؟ دستک دوں، دروازہ کھٹکھٹاؤں؟ اللہ نے کہا دروازہ میرے نبی کی عادت کے خلاف ہے، دروازہ نہیں کھٹکھٹانا۔ اللہ اپنے نبی کو مقام کتنا دیتا ہے، عزت کتنی دیتا ہے، سبحان اللہ۔ دروازہ نہیں کھٹکھٹانا۔ رب ذوالجلال پہ کیا کروں؟ دروازے کو توڑ دوں؟ فرمایا جو رب کھٹکھٹانا گوارا نہیں کرتا کہ میرا نبی آرام سے سویا ہوا ہے، وہ دروازہ توڑنا کدھر پسند کرتا ہے؟ مولا پھر کیا کروں؟ فرمایا سونیا آج کا سفر بھی عجیب ہے، جیسا سفر عجیب ہے تیرا بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہونا بھی عجیب ہونا چاہیے۔ اے اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا دروازے سے نہیں، چھت کو ایسا سوراخ کر کے اس طرح جا کہ جب تیرے نورانی پر میرے نبی کے قدموں پہ لگے تو سکون آئے اور سنا جا۔ اب یہاں پہ رک جاؤ، جبرائیل کتنا ہے، قد و قامت، شخصیت کیسی ہے جبرائیل کی، کتنی طاقتوں والا ہے جبرائیل۔ قوم لوط کو اپنے پر پہ اٹھاتا ہے، او آسمانوں کی بلندیوں پہ لے جاتا ہے، وہاں سے اٹھتا ہے نیچے چلے، آج بھی وہ نیچے جا رہے ہیں بدفعلی کرنے والے، آج بھی وہ نیچے دھستے جا رہے ہیں، آج بھی وہ نیچے دھستے جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ فعل کرنے والا تیسرے دن اپنی قبر کے اندر نہیں ہوتا، اللہ اٹھا کے انہی میں پھینکتا ہے، اللہ اٹھا کے انہی میں پھینکتا ہے۔ سفر عجیب ہے، حاضری بھی عجیب ہے۔ کمرہ کتنا بڑا ہوگا، سوچنے کا مقام ہے نا۔ اب تو کوٹھیاں ہیں، اتنے بھی چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے ہیں، قید خانے ہی حقیقت۔ اتنا بڑا جبرائیل جس کے 600 پر ہے، 600 پروں کا مالک بات، جبرائیل علیہ السلام جس کا ایک پر مشرق سے مغرب تک ہے۔ طاقت تو ہے نا، کتنا بڑا۔ تو مولا کیا میں اپنی اسی حالت میں بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤں گا؟ جواب آیا نہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جب حاضری دینا ہو تو پھر اپنے آپ کو بڑا کر کے نہیں، وہاں پہ چھوٹا بنا کے پیش کرنا چاہیے۔ قرآن میں بھی اللہ یہی حکم کرتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو پھر نبی کی بارگاہ میں پیش ہو جائے، اللہ سے معافی مانگو، سنا تمہاری سفارش کرے گا، اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ جانے کا یہ طریقہ ہے۔ کئی ناخوانوں کو سمجھے نا، مجھے ملو بارو بار، میں مدینے چلی ہوں، مجھے پاؤ ہار سنگار، میں مدینے چلی ہوں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے وہاں پہ جانا جو ہے
جب جبرائیل کو اپنی پوری ٹھاٹ باٹ کے ساتھ جانے کا حکم نہیں ہے، باقی پھر کون ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سفر کرواتی ہے۔ لیلاً، اتنا تھوڑا سفر، یہاں سے مسجد اقصیٰ میں جانا، وہاں پہ 1,24,000 انبیاء کا اپنی تعریف کرنا۔ اب اگر ایک منٹ کا بھی بیان ہو، ہماری محفل میں 5 ناخوان آ جائیں تو عشاء سے مغرب نہیں، رات کو 10 بج جاتے ہیں۔ حساب تو میرا کمزور ہے، میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں، 1,24,000 انبیاء اپنی اپنی تعریف کرتے ہیں۔ 1,24,000 منٹ کتنے بن گئے؟ اور آدھا منٹ ہی لگا لو، اور 15 سیکنڈ ہی لگا لو، کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ کوئی حساب والا بھی ہے پڑھے جس نے نقلیں مار کے میری طرح نہ پاس کیا ہو؟ کوئی نہیں، سارے یہ تو میرے تو بڑے آتی ہیں، سارے نقل خان ہو، چلو یہ بھی کم آواز ہے۔ تو اتنی دیر میں رات تو گزر جاتی ہے جب 1,00,000 بندہ بیان کرے تو پھر آپ وہاں پہ اپنی تعریف کرتے ہیں، انبیاء اعتراف کرتے ہیں، پھر نماز پڑھی جاتی ہے، نماز کے بعد پھر پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، چوتھے آسمان پہ، 5ویں آسمان پہ، 6ٹھے آسمان پہ، پھر سدرۃ المنتہا، 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے جس کی مسافت 500 سال کی ہے۔ اللہ، پھر سدرۃ المنتہا کے بعد جیسے قرآن کہتا ہے جنت الماوا، جنت میں جانا، جنت کا مشاہدہ کرنا، جنت کو دیکھنا، پھر جہنم کا مشاہدہ کرنا، پھر وہاں سے اوپر جانا۔ پھر کوئی اللہ کا عرش بھی چھوٹا سا تو نہیں ہوگا نا، بڑا ہی ہوگا۔ جب سرکار اللہ کے عرش کے قریب سے گزر رہے تھے، عرش نے دامن پکڑا، کہا سونیا میرے بل بھی نظر کرنا، میں تیرے نام کا فیض یافتہ ہوں۔ سرکار رک گئے، کہا میرے نام سے کیسے، میرے نام کا کیسے تو فیض یافتہ ہے؟ کہا جب اللہ نے مجھے بنایا تھا، بنانے کے بعد جب اپنا اسم مقدس میرے اوپر لکھا، میرے اوپر کب کپی تاری ہو گئی، میرے اوپر کب کپی تاری ہو گئی، میرے اوپر لذہ تاری ہو گیا جب نام اللہ میرے اوپر لکھا گیا۔ سونیا جب تیرا نام اس نے میرے اوپر لکھا، میری کپی بھی چلی گئی، میرا لذہ بھی سبحان اللہ، میں تو تیرے نام کا فیض یافتہ ہوں۔ آج تیری ذات میرے سے گزرے تو میں دامن چھوڑ دوں؟ سونیا ایسے ہو نہیں سکتا۔ یہ گفتگو بھی تو ہوئی ہے، اس کا بھی تو کچھ ٹائم تو لگا ہوگا نا، کچھ وقت اس گفتگو میں بھی تو لگا ہوگا جب آپ اس سے گزر رہے گے۔ آج کی بادشاہوں کی اتنے کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، چاہے واشنگٹن ہو تو چاہے اسلام آباد ہو، اتنی حکومتوں کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ اللہ کے عرش کی مثال کون دے سکتا ہے؟ پھر اس کا دامن کو پکڑنا، پکڑ کے گفتگو کرنا اپنے، میں تو کہتا ہوں عرش نے بھی جب رسول اللہ سے گفتگو کی ہوگی اس کا دل بھی ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ پھر وہاں سے واپس آنا، پھر واپس جانا، چوتھے آسمان سے اوپر، یہ بھی کچھ 4-5 دفعہ تو ہوا ہے۔
پھر میرا ایمان و وجدان تو یہی کہتا ہوگا سرکار جان ہے اس کائنات کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آہستہ آنکھو. سبحان اللہ. سرکار جان ہے اس کائنات کی. سبحان اللہ. یاد رکھیں جان جب جسم سے نکلتی ہے ہاتھوں کی حرکت رک جاتی ہے, پاؤں کی حرکت رک جاتی ہے, انسانی وجود کی حرکت رک جاتی ہے. کام نہیں کرتے انسان, دماغ کی سوچ بند ہو جاتی ہے, اعضاء کی حرکت رک جاتی ہے, شل ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں اپنی حرکت میں. سرکار جب اس جہان سے نکلے تو اس کی حرکت اور انسان کی حرکت تب رکتی ہے جب جان نکل جائے. آپ کی ابھی نہیں نکلیں گے, اللہ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. اس کی حرکت رک گئی کیونکہ کائنات کی جان جو چلی گئی. اوپر نظام چل رہا ہے, نیچے نظام رک گیا ہے. سینکڑوں ہزاروں سالوں کا سفر اللہ کہتے ہیں ہم نے نہیں قلیل ترین مدت میں کروایا. حساب تو لگاؤ تو حساب میں آتا ہی نہیں ہے. آپ واپس آئے جہاں پہ نظام تھا دوبارہ حرکت میں آ. نظام دوبارہ حرکت میں آ گیا. تو سامعین محترم اتنا تو آپ کو بھی پتا ہے کہ اللہ نے وہاں پہ جو تحفہ عطا کیا وہ تحفہ کیا تھا؟ جی کیا تھا؟ نماز. پیچھے سے آواز نہیں آ رہی. پڑھو تمہاری اپنی مرضی ہے, نہ پڑھو تمہاری اپنی مرضی ہے. مولوی کا کسی کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے, ایک بیچارہ بتا سکتا ہے صرف, اور جو یہ بتاتا نہیں ہے نبی پاک نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا آسمان کے نیچے جو اللہ کی بدترین مخلوق ہوگی وہ مولوی ہوگا. آسمان کے نیچے کائنات میں بدترین اللہ کی مخلوق جو ہوگی وہ بولو تو صحیح مولوی ہوگا. کیوں؟ وہ مولوی جس کو صرف اس کی فکر ہوگی. مجھے دیکھ رہے ہو نا, ادھر دیکھو. جس کو صرف اس کی فکر ہوگی اور اللہ کے مخلوق کی اصلاح کی فکر نہیں ہوگی وہ بدترین مخلوق ہوگی آسمان کے نیچے. یہ میری بات نہیں ہے, نہ کسی مولوی کی بات ہے, نہ کسی محدث و فقیہ کی بات ہے, یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب وہ لوگوں کی اصلاح کی فکر چھوڑ دے گا پھر وہ بدترین ہوگا. تو اللہ کے نبی وہاں سے جو تحفہ لے کے آئے وہ کیا تھا؟ نماز. ایسا بولو, پڑھو یا نہ پڑھو تمہاری مرضی کی بات ہے. نماز کا تحفہ تھا. عربی آج بھی نماز نہیں چھوڑتے, ان کو پتہ ہے. مدینہ کے دور میں منافق بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے. آج ہمیں فکر ہی نہیں ہے, یہ صرف بڑے شریف کے اندر ہے, ان کو نماز کی فکر نہیں. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نماز کا تارک مسلمان نہیں رہتا, نماز کا تارک مسلمان نہیں رہتا, نماز چھوڑنے والا مسلمان نہیں رہتا. یہاں پہ تو یہ دین ہی سارا من چلا ہے, ہمارا تو دین ہی من چلا ہے. سوچنے کی بات ہے, ہم
اپنی سیاسی پارٹی کے پیچھے پتہ نہیں دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اور دینداروں کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں. یہاں پہ تو مرضی کا سودا ہے. نہیں بابا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا. طبرانی کی حدیث ہے من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا. جس نے نماز کو چھوڑا اس نے اعلانیہ کفر کیا. لِكُلِّ شَيْءٍ عَدَمٌ وَعَدَمُ الْعِبَادَةِ الصَّلَاةُ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز کی علامت ہوتی ہے اور ایمان کی علامت نماز ہے. اللہ سمجھ آ رہی ہے؟ تو نماز پڑھو گے انشاءاللہ. ویسے انشاءاللہ اگر وعدے میں تو وہ وعدہ شرم پکا نہیں ہوتا. نماز پڑھو گے انشاءاللہ. کوشش کیا بچوں کی گھٹی میں ڈالو قرآن کی تعلیم اور نماز کا. نبی پاک نے فرمایا جس نے دو نمازوں کو اکٹھا کر دیا اس نے اپنے آپ کو جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. جس نے دو نمازوں کو اکٹھا کر دیا اس نے اپنے آپ کو جہنم کے دروازے پہ کھڑا کر دیا. اب اللہ کی مرضی ہے اس کو معاف کرے یا آگے رکھا دے. تو نماز پڑھا. ہم مسلمان ہیں. مدینہ کے اندر منافق بھی نماز کو نہیں چھوڑتے تھے. کیا ہو گیا آج مسلمان کو؟ مرضی سے دین بھی مرضی کا ہو گیا. ہم نہیں پڑھتے نماز. کس کا نقصان کر رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ساری دنیا اس کو سجدہ نہ کرے. رب ذوالجلال کی عزت کی قسمیں اس کی مقام و مرتبہ میں کوئی کمی بیشی نہیں آتی. جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں صرف اپنے لیے کرتے ہیں. عقل مند وہی ہے جو نبی پاک کے دیے ہوئے دین کی قدر کرتا ہے. نبی پاک نے فرمایا جس کا دین نہیں اس کا کچھ بھی نہیں. تو ہماری عزت بھی دین کے ساتھ ہے. ہماری بقا و سلامتی بھی دین مصطفیٰ کے ساتھ ہے. ہماری کامیابی بھی دین مصطفیٰ کے ساتھ ہے. آج سب کچھ ہونے کے باوجود ہم اپنے ملک کے اندر پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے. اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ اس نے دین مصطفیٰ کو چھوڑ دیا. ایک بات کا فرمان ہے نا ایک زمانہ آئے گا اس وقت دین نام کا رہ جائے گا. قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے باقی ختم ہو جائے گا. اپنے آپ کو بچاؤ. اس حدیث کا مصداق نہ بناؤ. جزاکم اللہ خیر.